میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ بلا مقصد نہیں ہوتے۔ ان میں شرکت کرنا، ان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ اس پروردگار کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس بابرکت محفل کا حصہ بنیں۔ لیکن یہ جلسوں کی تاریخ ہے بہت پرانی۔ بعض روایات سے ایسی ایسی عجیب باتیں سامنے آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جلسے یہ صرف انسانوں میں نہیں ہو رہے، دنیا میں نہیں ہو رہے، عالم ارواح میں بھی ہوئے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ عالم ارواح میں کیسے؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2 جلسوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ ایک وہ جلسہ جس کا عنوان تھا توحید، اللہ کی وحدانیت۔ عقیدہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ محنت کا بنیادی مرکز ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ کہ ہم زبان سے بھی اس بات کا اقرار کریں اور دل سے بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسانوں کو نکالا اور ان سے اس بات پر گواہی لی کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس کے بارے میں چونکہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ اکٹھ عالم ارواح میں ہوا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے پوری انسانیت کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو، پھر ان کی پشت سے ان کی اولاد کو، پھر ان کی پشت سے ان کی اولاد کو، نسل در نسل جو ترتیب انسانوں کی اب تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، اسی ترتیب سے اللہ نے سب کو نکالا، ان کو شعور دیا، عقل دی اور پوچھا کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے بیک زبان کہا کہ یا باری تعالی آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی یہودی کے گھر میں یا کسی عیسائی کے گھر میں، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری انسانیت گواہی دے چکی ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ پوری انسانی تاریخ میں
صرف ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو فطرت اسلام پر نہیں بلکہ فطرت کفر پر پیدا ہوا تھا۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے قتل کیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا فتنہ بنے گا۔ اس بچے کے علاوہ باقی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں دین اسلام کا کتنا حسن ہے کہ ہمارے دین کی پاکیزہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کفار کے جو بچے بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں انہیں اللہ پاک جہنم میں نہیں بھیجیں گے، انہیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے۔ البتہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں بے دین لوگ بیٹھے ہیں جو بالکل کسی دین مذہب کو نہیں مانتے، پھر ایک بڑی تعداد میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہے، پارسی ہیں، مجوسی ہیں، آخر یہ سب کیسے کہ اگر ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تو یہ سب کیسے ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ پیدا تو ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، لیکن اس کے معروضی حالات اور اس کے ارد گرد کا ماحول وہ اس کو بدل دیتا ہے۔ جو ہندوؤں کے ماحول میں جمع پلا ہے اس کے اوپر ان کا اثر ہوگا، جو عیسائیوں کے ماحول میں جمع پلا اس کے اوپر ان کا اثر ہوگا، لیکن پھر جن کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کو اللہ پاک زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں، آج بھی دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ان عیسائیوں کی جو عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں، الحمدللہ۔ یہودی، ہندو، سکھ، ہر مذہب کے لوگ، تو آخر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ آپ کے اس خادم نے اب تک متعدد غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا الحمدللہ۔ ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں قادیانی بھی ہیں، الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ اب فطرت سلیمہ کیا ہے؟ چونکہ میں نے عرض کیا تھا میں نے مختصر بات کرنی ہے، میں مختصراً بات عرض کرتا ہوں۔ ایک یہودی کسی علاقے میں رہتا تھا، مسلمان بھی تھے وہاں، اس کا انتقال ہو گیا۔ محلے کے کسی نیک مسلمان نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں پھر رہا ہے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا تو یہودی تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تیرا جنت میں کیا کام ہے؟ جنت تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اس کے لیے تو شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ سینے میں ایمان ہو، تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جنت واقعی مسلمانوں کے لیے۔ اس نے کہا کہ تمہارا یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا جس میں تم لوگ روزے رکھتے ہو، رمضان کا مہینہ تھا، میرا چھوٹا بچہ گلی میں کوئی چیز کھا رہا تھا، میں نے اس کو منع کیا اور سمجھایا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا روزوں کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے سامنے کھانا پینا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اگر تو نے کچھ کھانا ہے تو اندر گھر کے اندر جا کے کھا، ان کے سامنے نہ کھا۔ کہنے لگا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ اللہ کو رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کرنا یہ اتنا پسند آیا کہ میں بیمار ہوا، ہسپتال میں گیا، اور جب بالکل مرنے کے قریب تھا اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا میرے جسم سے روح نکل گئی، میں سیدھا جنت میں آ گیا۔ یہ ہوتی ہے فطرت سلیمہ۔ اور ایک وہ بھی تو ہے نا جنہوں نے عراق کی جنگ میں رمضان کے مہینے کے دوران
عراق کے مسلمانوں پر بم برسائے اور ان بموں کے اوپر لکھا ہوا ہے رمضان کا تحفہ. ایسے بدبخت بھی ہیں. تو جس طرح فطرت سلیمہ والے کو اللہ نے نواز دیا، تو جو فطرت خبیثہ والے ہیں ان کو بھی تو اللہ پوچھے گا نا. اللہ چھوڑے گا تو نہیں ان کو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. دنیا میں طاقت ہے، دولت ہے، اختیارات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آنکھیں بند ہونے کی دیر. پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ زبان بند کر دی جائے گی. پھر انسان کے اعضاء بولیں گے، بول بول کر اللہ کو بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ کام کیا، ہم سے یہ کام لیا، ہم سے یہ کام لیا. کیا کرے گا انسان وہاں تو کوئی اختیار، کوئی دولت، کوئی طاقت، کوئی اقتدار کچھ کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر جھوٹ دھوکے ہر چیز چل رہا ہے، وہاں اللہ کے سامنے نہیں. اور پھر اللہ کا ریکارڈ بھی وہ بڑا مضبوط ہے. اس کے اندر ہماری اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک پائی کا وہاں حساب ہونا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، میں اسی ضمن میں ایک بڑی ضروری بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن معروضی حالات اس کو بدل دیتے ہیں. یہ معروضی حالات ہمارے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں. ہمیں اس بات سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہماری نوجوان نسل کا ایمان انتہائی خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں وہ چیز پکڑا چکے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے، وہ کہیں اور ہوتے. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے. اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دین اور ایمان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خطرات. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ سال بھی تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں عرض کی تھی کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی نسل کی، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی. اور دوسرا جلسہ جو عالم ارواح میں ہوا، وہ ہوا ہے عام انسانوں کا نہیں، وہ صرف انبیاء علیہ السلام کا جلسہ تھا. اس پہلے جلسے کا کیا عنوان تھا؟ توحید. اور جو دوسرا جلسہ ہوا عالم ارواح میں، اس کا عنوان تھا رسالت. یہ کیسا جلسہ ہوا؟ اس میں اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا. میں آپ کو جن آیات میں یہ واقعہ ہے وہ ضرور پڑھ کر سناتا، لیکن معذرت کے ساتھ آج یہ ساؤنڈ سسٹم بالکل ساتھ نہیں دے رہا، اس نے بالکل گلا پکڑ کے بند کیا ہوا ہے. میں نے کوشش تو کی ہے بھائی صاحب کو کچھ گائیڈ کرنے کی، لیکن کوئی ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا. تو بہرحال اب اس جلسے میں کیا ہوا؟ اس جلسے میں اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں نبوت اور رسالت دوں گا، تمہیں شریعت دوں گا، علم دوں گا. پھر تمہارے پاس ایک ایسے عظیم مرتبے والے پیغمبر تشریف لائیں گے کہ جو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہوں گی ان کی تصدیق کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ کیا مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ تو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے بیک زبان اقرار کیا کہ یا اللہ ہم ان کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اب یہ تھا دوسرا جلسہ. اب آپ سوچ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی نبی نہیں تھے جو ان پر ایمان لاتے اور ان کی نصرت کرتے. یہ کیسا جلسہ تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لے لیا کہ اگر ہم نے ان کا زمانہ پایا تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے
اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ تو جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو ان کو اس کا درجہ مل گیا۔ آپ اکثر تبلیغی جماعت والے بھائیوں سے یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ بھئی آپ جماعت کے ساتھ وقت لگائیں، اگر فوری طور پر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہے، تو کم از کم ارادہ کر لیں، اللہ پاک ارادے پر بھی نیکی دیتا ہے، ارادے پر بھی اجر ملتا ہے، نیک کام کے ارادے پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، کسی نبی نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، کوئی بشارتیں نہیں دیں کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، فلاں جگہ آئیں گے، ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، واسطہ کس کا دیا، کس کے صدقے توبہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، وہاں سے تذکرے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد کسی نبی کی خوابوں میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کسی نبی کی دعاؤں میں، کسی نبی کی بشارتوں میں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ یہ عملی طور پر اس وعدے کو پورا کر دیا تمام انبیاء علیہ السلام۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں، بات صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اللہ پاک نے سورہ فتح کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی جو پاک جماعت ہے، حضرات صحابہ علیہم الرضوان، وہ پاک جماعت بھی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ پاک نے ان کے تذکرے بھی تورات اور انجیل میں فرما دیے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے عظیم المرتبہ پیغمبر کی امت بنا دیا ہے۔ ہمیں حقیقت یہ کہ اپنی حیثیت کا احساس ہی نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیونکہ بات جلسے کی چلی تھی تو میں نے ان دو جلسوں کا مختصر سا تذکرہ ضروری سمجھا، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سال میں ہماری ایک آدھ نشست ہو جائے، ہم سمجھ لیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے جو بھی تقاضے تھے وہ پورے کر لیے، اب آئندہ سال باقی تقاضے پورے کریں گے، ایسا نہیں۔ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ میں اتنی تاکید کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کو درپیش خطرات اور خاص طور پر دین اور ایمان کے حوالے سے درپیش خطرات کی بات کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں، آج ہماری نوجوان نسل جا کہاں رہی ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر منشیات عام ہو رہے ہیں، نشے کی لعنت، شراب نوشی، جوا بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے بچے ان خرابیوں کے شکار ہو گئے، اور پھر ایک بڑی تعداد موٹر سائیکلوں پر کرتب کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں ان بیچاروں کو۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں نے خود ایسے جنازے پڑھائے ہیں ان نوجوانوں کے کہ جن کے والد، جن کے چچا، جن کے بڑے، اس وقت ان کے اوپر غم کی وہ کیفیت طاری تھی کہ بیچارے ہوش میں نہیں، اس لیے کہ جوان موت وہ تو پورے خاندان کو ہلا کے رکھ دیتی۔ ہوا کیا؟ ریس لگا رہے تھے، موٹر سائیکل پہ ٹکر ہوئی، خود بھی مر گئے، جس کے ساتھ ٹکر لگی اس کو بھی مار دیا۔ پھر اس کے بعد
یہ بہت بڑا فتنہ موبائل کی صورت میں جو آ گیا، سیلفیاں بناتے ہوئے بے شمار حادثے۔ ایک اللہ کے بندے نے ایک دریا پہ شرط لگائی، اور شرط بھی چند 100 روپے کی، کہ اس کو تیر کر پار کرنا ہے، اس میں اس نے جان دی۔ ایسے ایسے عجیب واقعہ۔ اور پھر دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حفاظتی اقدامات نہ کریں، لیکن بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے۔ سب سے بڑا نقصان دین اور ایمان کا، کہ اس کو آج جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن کے نام پر، نبی علیہ السلام کے پاکیزہ فرمان کے نام پر۔ اب دیکھیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں عربی کے چند جملے بول کے آپ کو کہوں جی قرآن ہے، آپ میں سے سوائے حافظوں کے کس کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں؟ جی پتہ چلے گا آپ کو؟ میں عربی کے چند جملے بول کے کہہ دوں جی یہ حدیث ہے، یا ویسے کہہ دوں یہ حدیث ہے، کوئی بھی بات، آپ نے کوئی ساری حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں، آپ کو تو نہیں پتہ، تو آپ میرے اوپر اعتبار کریں گے نا، یہیں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ پھر بہت سی احادیث مبارکہ ان کے معنی اور مفہوم غلط بیان کیے جاتے ہیں، اور خرابیاں کیا پیدا کی جا رہی ہیں؟ خرابیاں یہ پیدا کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے اکابرین کا جو ادب اور جو احترام ہے اسے ختم کیا جائے۔ اکابرین کون ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، پھر حضرات صحابہ علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، جن میں ایک بڑی تعداد ائمہ فقہاء اور محدثین کی ہے، اور اس کے بعد پھر اولیاء اللہ، بزرگان دین اور علماء ربانیین ان کی۔ ہمارے ہاں مدارس میں الحمدللہ جو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں پہلے بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اکثر ساتھی اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ اسکول کی سب سے پہلے جو کلاس ہوتی ہے، پہلے اس کو کچی کہتے تھے، اب پتہ نہیں نئے نئے نام آگے ہیں جی۔ تو کچی کلاس میں بھی انگلش کا قاعدہ ہوتا ہے، اور ایک انگلش ہوتی ہے میٹرک کی۔ تو کچی کلاس کے بچے کو براہ راست میٹرک کی انگلش پکڑا دیں تو گزارا کر لے گا جی؟ کوئی زور زبردستی کر کے نہیں ہو سکتا نا، ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مدارس میں بھی پہلے سالوں میں بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور کم از کم 10 سال پڑھانے کے بعد آخری سال میں جا کر احادیث شریفہ کی کتابیں ہاتھوں میں پکڑائی جاتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ علماء کے لکھے ہوئے ترجمے احادیث کے وہ پڑھ کے اپنے آپ کو اتنے بڑے علامے سمجھنے لگتے ہیں کہ دین کی بنیادی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث جن کو 40 سال ہو گئے حدیثیں پڑھاتے ہوئے، ان کے مقابلے پر باتیں شروع کرتے تھے۔ لیکن لوگ باتیں سنتے ہیں۔ آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے، خبر سنتے ہوں گے کبھی جعلی پیر کی، کہ فلاں جگہ جی جعلی پیر تھا، اس نے یہ فراڈ کر دیا، یہ نقصان کر، سنتے ہیں نا؟ اب یہ جعلی پیر جو فی الحقیقت اولیاء اللہ بزرگان دین ہے، ہم الحمدللہ ولیوں کے ماننے والے ہیں، زندہ ولیوں کو بھی مانتے ہیں، قبروں والے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں بھی اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جعلی پیر جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں ان کے تقدس کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک عالم ہے، ایک امام ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، ایک جاہل آ کر ان کا حلیہ بنا کے آگے کھڑا ہو جائے، غلط صورتیں پڑھنی شروع کر دے قرآن کی، تو جو اصل حافظ ہیں ان کے اوپر بھی حرف آتا ہے نا۔ تو یہ جعلی پیر اللہ معاف فرمائے ہوتے تو کچھ فراڈیے لوگ ہیں،
یہ دنیا کی عارضی زندگی کے مفادات اٹھانے کے لیے لوگوں کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ تو میں تو اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں یہ جعلی پیر بنائے کس نے ہیں؟ یہ ہم نے بنائے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ جعلی پیر ہم نے بنائے ہیں۔ ہم نہ جائیں ان کے پاس، ہماری عورتیں ان کے پاس نہ جائیں، تعویذ دھاگے کے لیے نہ جائیں ان کے پاس، وہ کیسے پیر بنیں گے؟ بھئی دیکھیں، ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ دم کروانا ہے کسی اللہ کے ولی کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں جو واقعتاً قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر آپ کو دم کرے، کوئی اللہ کا پاک کلام پڑھ کے آپ کو دم کرے۔ آپ اس آدمی کے پاس جا رہے ہیں جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی غسل نہیں کیا، اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور آپ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا ولی بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ کیسا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، جن کا طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایمان کے ڈاکو، ان کو بھی آسمانوں پہ ہم نے چڑھایا ہے، ہماری دین سے دوری نے چڑھایا ہے، ہماری لاشعوری نے چڑھایا۔ ہم ان کی باتیں سن رہے، بھئی کیا پاکستان میں کوئی بھی عالم نہیں بچا؟ سارے عالم نعوذ باللہ ختم ہو چکے، لیکن ہم جاہلوں کی باتیں سن رہے۔ بھئی بات سننے سے پہلے تحقیق تو کر لیں۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، پہلے تسلی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی ڈاکٹر کیسا ہے، پہلے یہ تو پتا ہو ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں۔ جب یہ پتا ہو کہ یہ بندہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے میڈیکل نہیں پڑھی ہوئی، ویسے ہی بورڈ لگا کے بیٹھ گیا ہے، تو آپ دوائی لینے جائیں گے اس کے پاس؟ لیکن دین کی بات ہر کسی سے سن رہے، اور اس کا نتیجہ کیا؟ یہ لوگ اکابرین امت کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو عقیدت اور احترام تھی اس پر حملہ کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ دن بھی امت کو دیکھنا تھا کہ جن مقدس ہستیوں کے نام بغیر وضو کے لیتے ہوئے ہم ڈرتے تھے، آج ان مقدس ہستیوں کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس چیز کو سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے کہ ہم الحمدللہ علماء موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، دینی حوالے سے ہم نے جو بھی قدم اٹھانا ہے ان کے مشورے سے اٹھائے، ان کی رہنمائی میں اٹھائے۔ کم از کم ان سے پوچھ ضرور لیں کہ جناب فلاں صاحب جو بیان کر رہے ہیں، کیا ان کا بیان ہم سنیں یا نہ سنیں، یا کس کا سنیں، ان سے رہنمائی ضرور لیں۔ اور آخری گزارش، میری بھی تقریباً سالانہ حاضری ہوتی ہے، ایک آدھی پروگرام ہوتا ہے سال میں۔ اب تو سال بھی بڑی جلدی گزر جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ہمارے اسی گاؤں کے ایک بزرگ حاجی محمد رفیق صاحب مرحوم، میں ان کو دیکھتا، مجھے اپنے مرحوم دادا ولی کامل حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا ان میں اثر نظر آتا تھا۔ بڑی قیمتی شخصیات تھی وہ، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے فیض پایا تھا، لیکن افسوس کہ گزشتہ سال وہ ہم سے بچھڑ گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم مولانا مفتی محمد طیب عتیق صاحب کے والد گرامی بھی گزشتہ سال انتقال فرما گئے۔ ابھی چند روز پہلے ان کی تایا جان جناب خادم حسین صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان میرے آپ کے جو عزیز و قارب فوت ہوئے، اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال میں ایک جلسہ ہو گیا، علماء نے بیان کر لیا، آپ نے بیان سن لیا، باقی سارا سال ہم اپنے اپنے طور طریقوں سے زندگی گزارتے رہے، تو میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ اس سے ان جلسوں کا، پروگراموں کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میری ایک تجویز ہے، خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی۔ اب پتہ نہیں باہر والوں کو میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں،
اگر ہاتھ کھڑا کریں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی. جزاکم اللہ. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر یہ جو ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو دین اور ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے خطرات لاحق ہو چکے ہیں، ہمیں ان کا سد باب کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے مجھے آپ نوجوانوں کے تعاون کی ضرورت پڑے گی. میں نے بزرگوں کا نام نہیں لیا اس لیے کہ یہ بزرگ الحمدللہ مجھے 100% تسلی اور اطمینان ہے کہ ان کے دین اور ایمان کو انشاءاللہ کوئی ڈاکو نہیں لوٹ سکتا. کوئی ان کے سامنے بات کر کے تو دیکھے. تو خطرہ کس کو ہے؟ نوجوانوں کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ نوجوانوں کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ نوجوان میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا پھر ہاتھ کھڑے فرما دیں. نوجوانوں سے درخواست ہے، آپ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر یہ صرف وہ نشستن گفتن شنیدن برخاستن والا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ عملی قدم اٹھائے. آج سے ہم اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت دن میں اور اس بابرکت عنوان کے تحت ہونے والے پروگرام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام پر ہونے والے پروگرام میں آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کے لیے عملی طور پر قدم اٹھانا ہے. اور اس کا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ مولانا مفتی طیب عتیق صاحب کے پاس اپنے نام لکھوائے. جتنے نوجوانوں نے ہاتھ کھڑے کیے سارے اپنے نام لکھوائے، کیونکہ ہم نے اب عملی کام کرنا ہے. اب صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرنا. تو آپ ان کے پاس نام لکھوائیں. اس کے بعد پھر آپ نے مجھے دوبارہ بلانا ہے. بلائیں گے یا اگلے سال؟ جی سب سے پہلے نام لکھوائیں آپ، 20 ہوں 30 ہوں جتنے بھی ہوں. تو یہ نام دیکھیں ابھی نہیں، آج تو جلسہ ہو رہا ہے، آپ کل لکھوا لیں، پرسوں لکھوا لیں، آئندہ جمعہ کو لکھوا لیں. ابھی تو ویسے بھی دیکھیں یہ تقریباً 2 مہینے مسلسل جلسے پروگرام چل رہے ہیں، لیکن اس دوران بھی آپ نام لکھوائیں. اس کے بعد آپ مجھے بلائیں، میں انشاءاللہ آؤں گا. کوئی جلسہ پروگرام نہیں ہوگا، صرف آپ نوجوانوں سے بیٹھ کر گپ شپ کروں گا، اور اس گپ شپ میں انشاءاللہ تفصیلاً میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کیا کیا خرابیاں مسلمانوں کی نوجوان نسل کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں. ہم نے انشاءاللہ العزیز مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانا ہے. جس سچے دین کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، اپنے مبارک جسم کو زخمی کروایا ہے، اللہ کے اس سچے دین کی خاطر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو قربان کروایا ہے. اس سچے دین کے تحفظ کے لیے ہم انشاءاللہ عملی قدم اٹھائیں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر یہ یاد رکھیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مسلمان جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان نیک ارادوں کو کامیاب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.